وہ زمانہ ہے جس کے اندر دنیا دو بڑی طاقتوں کے زیر اثر جو ہے وہ زندگی گزار رہی تھی، جن میں ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ جب مکہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین لوگوں نے دیکھا، مختلف جو سلطنتیں تھیں ان کو اپنی اپنی فکر پڑنا شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم کی مدینہ تشریف لانے کے 9ویں برس جو ہے یہ ان 27 میں سے ایک بڑا عظیم الشان غزوہ ہوتا ہے۔ 30,000 کا لشکر اکٹھا ہوتا ہے اور کیسر روم کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک خوف ڈال دیا۔ رجب کا مہینہ ہے اور یہ نہ صرف عبادتوں اور تزکیے کا مہینہ ہے بلکہ اسی مہینے ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا، غزوہ تبوک، جس کا ذکر آج ہم کریں گے اور جانیں گے کہ تاریخی لمحات کیا تھے اور رجب کے مہینے میں کیسی عبادات کرنی چاہیے۔ اور بالکل اگر دیکھا جائے تو غزوہ تبوک کو اور بھی ناموں سے پکارا جاتا ہے، اسرت کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے۔ تو آج یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ غزوہ تبوک کو غزوہ اسرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی مالی کمی تھی، مشکلات تھی؟ ذرا اس وقت کا نقشہ کھینچیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رجب کے حوالے سے بہت سارے اہم واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، لیکن ان میں ایک بہت ہی نمایاں وفاداری کا، ایثار کا، قربانی کا استعارہ اگر کوئی واقعہ میں کہوں تو اسے غزوہ تبوک کو کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے تذکرے کے لیے قرآن حکیم کا انتخاب فرمایا، اور سورہ توبہ کے اندر 117 سے لے کر 120 تک کی جو آیات ہیں ان میں براہ راست اسی کوئی موضوع بنایا اور اسی پر بات کی گئی۔ آپ یعنی اندازہ لگائیے، اصل میں اس کا پس منظر جب ذہن میں آتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لے آئے تو ہر لمحہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام کی طرف لوگوں کے دل جو ہے وہ جوڑ رہے تھے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کا پاکیزہ پیغام جو ہے اسے قبول کر رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ جو گرد و پیش کی مختلف قوتیں تھیں، جو اس وقت کی یوں کہہ لیں کہ دنیا بھر کے اندر جو ایک طاغوتی قوتیں تھیں، ان سب کو اس سے فکرمندی ہونا شروع ہو گئی، اور اتنی پے در پہ کامیابیاں ہونا شروع ہوئیں کہ اس کی خبر جو ہے وہ 4 دانگے عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی، اور بہت ساری وہ بڑی قوتیں جنہیں عام طور پر اس طرح کے چھوٹے واقعات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کی توجہ بھی اس طرف ہونا شروع ہو گئی، گویا انہیں بھی اپنی بقا کی فکر جو ہے وہ لاحق ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر دنیا دو بڑی طاقتوں کے زیر اثر جو ہے وہ زندگی گزار رہی تھی، جن میں ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تازہ ماحول ہے کہ جس میں رومن امپائر جو ہے اس نے پرشین کو شکست دے رکھی تھی، اور ان کا مرال بہت ہائی تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اور پھر عرب جو مسیح قبائل تھے ان کا الحاق ہو جانا کیسر روم کے ساتھ، وہ بھی یہ بتاتا تھا کہ لوگوں کا دل جو ہے نا اس طرف جڑنا شروع ہو گیا، اور وہ گویا ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر ان کا جو کیسر روم جو ہے اس کی سلطنت وسیع ہوتی جائے گی۔ لیکن اسی دوران وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک کی شکل میں مسلمان جو ہیں وہ دنیا بھر کو حیران کر دیتے ہیں، اللہ ایسی نصرت فرماتا ہے، ایسی مدد جو ہے وہ آتی ہے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اگلے درجے کے اوپر 8 ہجری میں ہی یعنی اسی سال ہی فتح مکہ جیسی خبر پہنچتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ ہر زمانے کے اندر عربوں کا جو سوشل کیپٹل کہہ لیں، کلچرل کیپٹل کہہ لیں اور پولیٹیکل کیپٹل کہہ لیں، وہ مکہ ہی تھا۔ تو جب مکہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین لوگوں نے دیکھا، یعنی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہوئی دیکھی، تو مختلف جو سلطنتیں تھیں ان کو اپنی اپنی فکر پڑنا شروع ہو گئی۔ نتیجتاً وہ عرب عیسائی جو کیسر روم کے ساتھ رابطے میں تھے اور تازہ الحاق میں آئے تھے، انہوں نے ان کو خبر دی کہ یہ طاقت اگر پھیلتی جائے گی تو کل تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ نتیجتاً کیسر روم ایک بڑی قوت کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کرتا ہے، سرکار دو عالم کو اس کی خبر ملتی ہے، اور 9 ہجری کے اندر یعنی سرکار دو عالم کی مدینہ تشریف لانے کے 9ویں برس جو ہے یہ ان 27 میں سے ایک بڑا عظیم الشان غزوہ ہوتا ہے، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک اپنی افرادی قوت جو ہے اسے اکٹھا کرتے ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر حالات ایسے ہیں، اب تصور کیجئے کہ وہاں کی ساری اکانومی جو ہے نا وہ کھجوروں پر بیس کرتی ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے فصل اچھی نہیں ہوئی، اور اس سال فصل بہت اچھی اور بس انتظار ہے کہ فصل اترنے والی ہے، گویا سارے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہونے والے ہیں۔ انتہائی نامساعد حالات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ اپنی آخرت کا اور اپنی رضا کا جو ہے وہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ اصحاب رسول جو ہیں وہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں جو ہے وہ اپنا جو کچھ مال اسباب ہوتا ہے اسے لے آتے ہیں۔ 30,000 کا لشکر اکٹھا ہوتا ہے، اور اسباب کی قلت کا عالم یہ ہے کہ صرف 1,000 جو ہے اصحاب جو ہے نا وہ سواریوں پر سوار ہیں، باقی سب جو ہیں انہیں پیادہ جو ہے وہ تبوک تک جانا پڑ رہا ہے۔ تبوک جو ہے وہ اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے مدینہ طیبہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کون ہے جو اپنے مال
سے اللہ کے دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے, اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. تو اصحاب اپنے گھروں سے سب کچھ لے آئے. وہ بہت ہی تاریخی اور عظیم الشان واقعہ جس سے ہم سب واقف ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر کا, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا, اور میں نے یہ دیکھا, دل میں سوچا کہ آج میں سب سے بڑھ کر جو ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اپنی خدمت پیش کروں گا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور باقی اصحاب سے مال لاتے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا لے کر آئے ہو, گھر جو ہے وہ یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ تو کسی نے کہا میں 1/4 مال لے کر آیا ہوں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں 1000 جو ہے وہ دینار دیتا ہوں, 1000 گھوڑے دیتا ہوں, سواریاں دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے باقی مال اسباب جو ہو سکتا ہے وہ بھی میں فراہم کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو لائے ہوئے دینار تھے نا ان کو اس طرح اچھالتے اور کہتے کہ آج عثمان نے ایک ایسا عمل کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا کوئی عمل اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا ہے, اور جنت اس پر واجب کر دی گئی ہے. اس منظر نامے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو. حضور کا سوال ذرا دیکھیں, حضور اگر حضرت ابو بکر صدیق مزاج آشنائے رسول ہیں تو سرکار دو عالم جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو, حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ سب کچھ جو کچھ تھا وہ آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر ایک بڑی کمال بات جو آپ نے فرمائی, آپ نے کہا جب مال اسباب اکٹھا ہو رہا تھا نا تو میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کچی دیواریں جو لیپ زدہ تھیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں خواتین سوئیاں لگا دیتی ہیں. ہمارے گاؤں دیہات میں بھی یہ پرانا کلچر تھا, آپ نوجوانوں کی شاید نظر سے اس طرح نہ گزرا ہو, لیکن یہ ایک ہمارے یہاں مستقل ایک روایت تھی کہ خواتین سوئیاں جو تھیں وہ دیواروں کے اندر کہیں کوئی سوراخ ہوتا تو وہاں لگا دیتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب سارا مال اکٹھا کر رہے تھے تو اس درجے کی احتیاط انہوں نے کی کہ دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے. وہ سارا مال اکٹھا کیا اور لے کر آ گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے انداز میں ان کا استقبال کیا. حضور ان کو دیکھتے, ان کے مال کو دیکھتے اور مسکراتے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ تمہیں اندازہ ہے, ذرا میرے صحابہ آسمان کی طرف دیکھو, اس وقت اللہ کے عرش کے اوپر پروردگار عالم اپنی نورانی مخلوق میں ابو بکر کی سخاوت پر فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی پروردگار جو ہے وہ اپنے اس بندے کی اس ایثار اور قربانی پر اتنا خوش ہو رہا ہے. اچھا یہ معاملہ ہوا, حضور نے سب کو اس کی میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات نہ بیان کی جائے تو اس پورے منظر نامے کی جو ہے نا وہ اس کا لطف جو ہے وہ نہیں ہم تک پہنچتا, اس سے تاثیر ہم تک نہیں پہنچتی. ایک صحابی جن کے پاس کچھ موجود نہیں تھا, بالکل فالق مفلوق الحال تھے, جیسے یہ بات سنی اور اس کی فضیلت سنی نا, شام کے وقت حضور نے یہ بات کی مغرب کی نماز کے بعد, تو وہ وہاں سے چل نکلے اور ایک یہودی کے آگے اور اسے کہا کہ میں مجھ سے مزدوری کچھ کروا لو اور مجھے کچھ جو ہے نا وہ رقم درکار ہے. اس نے کہا رات بھر مزدوری کرو, رات بھر مزدوری کی اور چند کھجوریں جو ہے نا وہ لے کر آئے. اس کے عوض جو ہے وہ چند کھجوریں ملی. جب وہ چند کھجوریں لے کر آئے اور جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو مسجد نبوی کے اندر جو سین تھا اس کا وہ مال اسباب سے بھرا ہوا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ ایسا قیمتی مال یہاں موجود ہے اور میرے پاس تو چند کھجوریں ہیں, یہ میں کیا پیش کروں. تذبذب کا شکار تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت افزائی فرمائی, انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا لے کر آئے ہو. وہ لے کر آئے اور یعنی شرما حضوری میں انہوں نے وہ کھجوریں حضور کے سامنے رکھی, چھپاتے ہوئے کہ کسی اور کو نظر نہ آئے. حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور ان کھجوروں کو اس پورے مال کے اوپر بکھیر دیا, اور پھر دعا کیا کی, اے اللہ میرے اس محبوب صحابی کی اس کھجوروں کی برکت سے سارے مال کو بابرکت فرما دے. یعنی وہ تھوڑا سا جو آیا, کیونکہ وہ ایک آپ تصور کیجئے کہ کس اخلاص کے درجے پر ہوگا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا اتنی پذیرائی اور عزت بخشی. پھر یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تبوک کے مقام پر پہنچتا ہے تو بڑے دلچسپ اور واقعات ہمیں اس دوران بیچ میں نظر آتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حضور کے صحابی ہیں, حضرت ابو حیثمہ ان کا نام ہے, خیثمہ کے نام سے یہاں سب کانٹیننٹ میں ہم ان کو پکارتے ہیں. آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ بڑے باوسائل ہیں, رات بھر اپنے کاروبار میں تھے, اپنے باغ کے اندر کھجوروں کی نگہداشت کر رہے تھے. اللہ صبح ان کا معمول تھا کہ وہ گھر آیا کرتے تھے اور آرام کرتے تھے. اب اتنی انتہائی درجے کی گرمی ہے اور وہ آرام کرنے کے لیے گھر آئے. ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ مدینے کے اندر ہی ان کا بڑا عالی شان گھر ہے, اور گھر کے اندر ان کی 2 بیگمات جو ہیں وہ موجود ہیں, اور دونوں نے کمروں کو جو ہے وہ مزین کر رکھا ہے, ٹھنڈا کر رکھا ہے, ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے, مشروب موجود ہے اور بہترین پکوان موجود ہے, بستر موجود ہے آرام کرنے کے لیے. جب پہنچتے ہیں تو اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ ویرانی کیوں ہو گئی ہے, تو مدینہ جو ہے وہ بالکل اداس اور خاموش ہوئے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبوک کے لیے نکل گئے. پردے پر ہاتھ تھا دروازہ یعنی کمرہ کھولتے وقت, اس زمانے میں جو ہے اس کا رواج نہیں تھا دروازوں کا اندر, پردہ تھا, اسے اٹھایا اور یہ سوال کیا. جب جواب یہ ملا نا تو اندر داخل نہیں ہوئے,
اپنے آپ سے ایک بات کی، کہا کہ میرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تپتی ریت پر اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو کے نفاذ کے لیے، غالب کرنے کے لیے اس مشقت سے گزر رہے ہوں، اور ان کا ایک صحابی، ان کا ایک غلام یہاں پر جو ہے وہ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی میری ایمان کی جو غیرت ہے وہ اس کو جو ہے قبول نہیں کرتی۔ اسی وقت سواری نکالی اسی دھوپ کے اندر، اور وہاں سے نکلے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے مقام پر جب حضور قافلے کے ساتھ پہنچے تو وہ تیز رفتاری سے وہاں پہنچے، دور سے آ رہے تھے تو اصحاب نے کہا کہ ایک شخص آ رہا ہے، اکیلا آ رہا ہے اور دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے سواری پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہو سکتا ہے جس کو میری محبت نے بے قرار کر دیا اور اسے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رات کو دیر تک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، سرکار دو عالم کی خاص عنایات ان پر رہیں، اور عالم یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ مرد میدان بھی تھے، یعنی رات کو اللہ کے ساتھ عبادت میں راز و نیاز کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میدان کے اندر بھی بڑے شجاع اور بہادر مشہور تھے۔ جب وہ نکلے نا تو حالات، مال اسباب اس طرح کے وافر موجود نہیں تھے، تو اونٹنی بڑی نحیف تھی، مدینے سے چند قدم پر نکلے، پہلی منزل پر پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، اب اس کو اٹھا رہے ہیں، اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہی، یعنی اس کی نکات کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے، اپنے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، اور پیرانہ سالی بھی ہے، عمر بھی زیادہ ہے، اپنی عمر بھی زیادہ ہے، اونٹنی کی عمر بھی زیادہ ہے، لیکن کیا غیرت ایمانی ہے اور کیا جذبہ ہے کہ اونٹنی کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ کئی دن بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہ قافلہ جو 25 رجب کو 9 ہجری جمعرات کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے ساتھ نکلے تھے، 20 دن کی مسافت کے بعد وہاں پر پہنچے، تو وہ بعد میں حضرت جو ابو ذر غفاری ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے اس دھوپ کے اندر آ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا تو حضور بے قرار ہو کے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور چند قدم آگے جا کے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ یہ ابو ذر غفاری جو ہے یہ اس کا یعنی ایثار اور اس کا جذبہ اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ اس اپنے عاشق کا استقبال جو ہے وہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہوئے جو کیا جائے۔ تو اس طرح کی جو قربانیاں تھیں، اس طرح کے نامساعد حالات کے اندر، جبکہ غربت کا معاملہ بھی تھا، فاقہ کشی بھی اور اسباب بھی موجود نہیں تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچے نا تو اللہ رب العزت نے کیسر روم کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک ڈال دیا، خوف ڈال دیا اس حوالے سے، اور روب ڈال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ 40,000 کی فوج تیار کر کے پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ بالآخر ان کے دل جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گویا جو ہے وہ دستبردار ہو گئے، اور وہاں سے یہ پھر امن کے ساتھ حضور واپس آئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لگ بھگ 22 کے قریب دوسرے قبائل ان دنوں میں، جتنے دن حضور کا قیام تھا، حضور کے حسن سلوک سے حضور کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جو ان کے دل دین کے ساتھ جڑے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی اسلام کے ساتھ جڑنا شروع ہوئی، اور اسلام کو جنگ سے بھی بہترین قوت جو ہے وہ میسر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ طارق صاحب، خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے طارق صاحب۔